نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کائنات جب سے پیدا ہوئی ہے اور اس عالم کی تخلیق ہوئی ہے، خدا جانے کب تک یہ دنیا کا سلسلہ سورج اور چاند کا نظام کب تک چلے گا۔ یہاں مختلف قسم کے مذاہب آئے ہیں اور مختلف یہ ہے کہ ادیان اور ان کے پیروکار اس دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ سے براہ راست تعلیمات حاصل کر کے وہ اپنی امتیوں تک انہوں نے پہنچایا، اور انہوں نے پھر یہ ہے کہ کتنے اس میں گڑبڑ کی اور تحریفیں کی، مختلف مذاہب آئے، اور اصلی شکل میں کس کا دین چل پڑا تو اس کا تذکرہ قرآن پاک نے یہ ہے کہ کیا ہے۔ دنیا میں مذاہب میں سب سے بڑا مذہب 3 مذاہب ہے، اسلام اور عیسائیت اور یہ ہے کہ یہودیت، یہ 3 مذاہب ہیں۔ باقی تو مذاہب تو ہزاروں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پھر یہ کہ ایک مشہور مذہب ہوتا ہے، کہیں سے اس کا چھوٹا سا بچہ بھی نکل جاتا ہے، لیکن مشہور مذاہب یہی 3 ہے، عیسائیت اور اسلام اور یہ کہ یہودیت۔ یہ تینوں کا پھر آپس میں ٹکراؤ ہے۔ پھر مذاہب میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مذہب اور فرقہ اور دین وہ اعتقادیات کے بنیاد پہ ہے۔ باقی اعتقادیات جہاں پر ایک ہوں، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اعتقادیات میں اول سے لے کر آدم علیہ السلام سے الی سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام پیارے پیغمبر تک اعتقادیات میں، ایمانیات میں، نظریات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ فرعی مسائل میں اور عملیات کے اندر اختلاف رہا ہے۔ پھر انبیاء میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک نبی آ گیا، اس کے مذہب کے جو اصول ہے اور فروع ہے، اس کے بعد والا نبی بھی آئے، اس بعد میں آنے والے نبی کے بھی وہی اصول اور وہی فروع، تو پھر یہ کہ یہ ماتحتی انبیاء کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے،
لیکن وہ اصول میں اور فروع میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا اتفاق رہا، اختلاف نہیں رہا۔ اور آپس میں پھر کچھ اگر فرعیات کے اندر اختلاف رہتا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عیسوی مذہب اور موسوی مذہب، یہ اصول میں تو سب ایک ہے لیکن فرعیات میں اختلاف ہے۔ پھر اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آپ تشریف لائے، آپ کے اصول میں تو سب متفق ہیں لیکن فرعیات میں سابقہ مذاہب سے بہت ہی بڑا اختلاف ہے، سابقہ مذاہب سے۔ اب یہ تین مذاہب ہیں جو عالمی طور پر عیسائیت اور یہودیت اور اسلام، مسلمان، اب ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک مشترک ایک شخص جس پر سب کا اتفاق ہے، جس کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عیسائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہودی جو موسوی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک ایسی شخصیت جس پر تینوں مذاہب کا اتفاق ہے، یہ تین عالمی مذاہب ہیں، یہودیت اور عیسائیت اور مسلمان، اسلام، ان کا متفقن علیہ جو شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اصل الانبیاء ہے۔ انبیاء کا سلسلہ آپ ہی کے اولاد سے ہے کہ چل پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہودیت میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور اسحاق علیہ السلام پیارے ابراہیم علیہ السلام، اور اس عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے اولاد میں سے ہے آگے چل کر کے۔ اور حضرت کے دو ہی بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تقریباً 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ چھوٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہ حضرت سارہ کے۔ حضرت اسماعیل 14 سال تقریباً عمر میں وہ چھوٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں صرف آخری نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت فلسطین میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں۔ جب عراق میں آپ پیدا ہو گئے اور وہاں پھر نمرود کی حکومت تھی، نمرود سے جیسے ٹکر ہو گیا، اور جیسے آپ بالغ ہو گئے اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، نمرود سے ٹکر کے بعد اللہ نے نمرود کو ذلیل کر دیا، ان لوگوں نے آگ بھی جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو نجات مل گئی۔ اس کے باوجود بھی نمرودیوں میں وہ کہتے ہیں زمین جنبد نہ جنبد گلبد خان، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لوگ دیکھ بھی رہے کہ اتنی بڑی آگ جو آسمان سے بات بھی کر رہی ہے، اتنی بڑی آگ ہے کہ پرندے بھی اوپر سے گزر بھی نہیں سکتے، اور وہ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نمرودیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں میری محنت کا اور اس طرح معجزات دکھانا یہ ثمر آور نہیں ہے، اور اس سے کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ پھر ہجرت کر کے آپ یہ کہ مصر چلے گئے، مصر جیسے کہ پہلے فلسطین سے پھر مصر گئے تو وہ واقعہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہے۔ مصر سے گزرتے ہوئے ایک بغیرت قسم کا وہ بادشاہ تھا، اور وہ جہاں بھی کسی حسین خاتون پر اگر اس کی نگاہ پڑتی تو اس کو ہتھیا لیتا تھا، اس کی عزت کو یہ ہے کہ وہ لوٹتا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ قانون اس کا یہ تھا کہ کسی کی بیوی ہو، کسی کی بہن ہو، اس کو چھیڑتا نہیں تھا۔ پتہ چل جائے کسی کی بیوی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ان علاقوں میں پہنچے مصر میں، اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو حضرت کی پہلی بیوی ہے، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اس کا علم ہو گیا کہ یہ بادشاہ چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ آپ میری حرم محترم ہے، میری بیوی ہے، لیکن یہ بدبخت اس قسم کا ہے کہ جب اس کو پتہ چلے گا، آپ صاف اگر یہ کہہ دیں گے کہ میں ابراہیم کی بیوی ہوں، تو پھر یہ کہ شاید آپ کو یہ ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہ سکے، عزت محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے آپ یہ کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ اگر وہ بلا بھی لیں تو یہ کہہ دینا ابراہیم کی بہن ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دینی طور پر، اسلامی طور پر، کلمے کے طور پر ظاہر ہے کہ یعنی وہ
جیسے کہ انما المؤمنون اخوۃ آتا کہ مومن جتنے بھی آپس میں بھائی بھائی ہے، تو اسی طرح جتنے بھی مسلمان عورتیں وہ ہماری بہنیں ہیں۔ اسلامی طور پر اپنی بیوی بھی تو اسلامی رشتے کے اندر، آدمی کی بہن تو اسلامی رشتے کے اعتبار سے کہہ سکتا آدمی اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دیکھو کہ اس وقت کائنات میں میرے اور آپ کے علاوہ ان احد غیری وغیرک من المؤمنین علی الارض، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے اور آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ تو جب ایمان کے رشتے میں ہم جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ میری منکوحہ ہے، میری حرم محترم ہے، ایمان کے رشتے میں کلمے میں ہم جڑے ہوئے ہیں، تو اگر یہ بدبخت آپ سے کہہ بھی دے، بلا لے آپ کو، جیسے اس کے کمانڈو ممانڈو پہنچیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں، تو آپ یہ کہہ دینا کہ ابراہیم میرے بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، شاید عزت یہ ہے کہ محفوظ رہ سکے۔ ایک توریہ کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مستقل، ہم یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں بتایا بھی ہے کہ بعض کلمات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بظاہر یہ ہے کہ سامنے والا اس کا معنی کچھ اور سمجھتا ہے، لیکن کہنے والا کوئی اور معنی مراد لیتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، یہ توریہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے توریہ جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، اپنے دین بچانے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہی بتایا۔ اب انہوں نے بلایا، چنانچہ اس کے بدبخت وہ پہنچے بھی، پہنچ کر کے حضرت سارہ کو بلایا۔ حضرت سارہ نے بتایا بھی کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، ابراہیم میرے بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سارہ ظاہر ہے کہ نبی کی بیوی پر اس کی نگاہ پڑ گئی، اس نے کہا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، لہذا عزت لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ تو بخاری شریف میں کہ حضرت سارہ نے پھر دعا کی کہ پروردگار اس سے میری عزت کو محفوظ رکھ لے، تو وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی، پاؤں کے دھنسنے شروع ہو گئے بادشاہ کے، جیسے دھنسنا شروع ہو گیا کہنے لگے کہ میری توبہ میری توبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا، میں آپ کی عزت نہیں لوٹوں گا، دعا کر لو کہ کسی طرح میں اس سے یہ کہ بچ جاؤں، ورنہ زمین یہ کہ لے کر کے مجھے غرق کر دے گی۔ تو حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، پروردگار لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ ابراہیم کی حرم محترمہ نے اور سارہ نے بادشاہ کو غرق کر دیا، اور یہ سارے کے سارے، جب الو کے پٹوں کی کثرت ہوتی ہے تو کیا کرے آدمی ایک؟ پروردگار کرم فرما دے، اس کو چانس دے دے، اس ٹائم پہ اس کو میری وجہ سے معاف کر دے، میں دعا کر رہی ہوں۔ وہ نکل گیا، وہ نکل گیا، نکلنے کے بعد پھر واپس ہاتھ بڑھائے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ایک آ کر کے جوتے جب ہمیں مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار اس سے بچا دے، اس سے ہمیں بچا دے، دوبارہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، دوبارہ ہم۔ اور جب اللہ پاک یہ ہے کہ اس ظالم سے ہمیں تھوڑے سے نجات دیتا ہے، نجات کے بعد پھر واپس ہم، کتے کا جو پچھ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، کتے کا دم، ہم واپس وہی ہے۔ یہ جو ہمارے جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ کیسے آتے ہیں؟ یہ آسمان سے جبریل علیہ السلام کو لے کر آتا ہے، یہ سب کو ہم خود منتخب کرتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے معزز لوگ، سارے ان الو کے پٹوں کو ایک ایک کر کے ان کو لاتے ہیں، ان کو ووٹ دے کر کے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو نہ ہماری بہن کی عزت کا خیال ہے، نہ ماؤں کی عزت کا خیال ہے، نہ کسی معزز کی داڑھی کا خیال ہے، نہ نماز کا خیال ہے، نہ روزے کا خیال ہے۔ وہ جب ڈنڈا دینا ہمیں شروع کر دیتا ہے، جب ہماری پٹائی کر لیتا ہے جوتے، تو پھر اس کے بعد ہم واپس ہوئی، ہم بھی اسی طرح۔ کمینہ کی پہچان یہی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو پھر یہ کھڑے بیٹھے اور دائیں کروٹ پر بائیں کروٹ پر وہ اللہ کو پکارتے، اللہ کرم کر لے، کرم کر لے۔ اب تھوڑا سا دماغ ٹھیک ہو گیا کہ اے سارہ میرے لیے دعا کر لے کہ بچ جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا کر لی، وہ زمین سے جیسے اس کے پاؤں نکل گئے، واپس وہی بے حیا، واپس وہی بے حیا۔ حضرت نے پھر دعا کر دی، اماں جی نے، ہماری ماں نے پھر دعا کر دی، پھر وہ دھنسنا شروع ہو گیا کہ ہون نہیں چھڑ سا، اب کر لے مزہ، چکھ لے۔ کہا میری توبہ ہے، آخری چانس مجھے دے دو، میری توبہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔
میری توبہ ہے، اس کے بعد میں نہیں کروں گا۔ پھر اماں جی نے یہ ہے کہ پھر دعا کی، پھر یہ ہے کہ وہ نکل گیا۔ جیسے نکل گیا تو اپنے کمانڈو یعنی بے غیرتوں سے کہا، کمانڈو کا معنی لوسی جو ہوتے نا ہمارے دائیں بائیں بڑوں کی، تو کمانڈو سے کہا کہ میں نے تم سے کہا کہ کوئی خاتون لے کر کے آ جاؤ جس سے میں اپنی یہ ہے کہ خواہش پوری کر لوں، اور اپنی شیطنت تم نے کس جن کو لے کر گئے، کس بھوت کو اور کس شیطان کو؟ شیطان کا بچہ ہماری ماں کو، اور ام الانبیاء انبیاء کی ماں کو کہتے ہیں یہ شیطانہ ہے، یہ جنی شیطان خاتون ہے۔ واہ، یہ حدیث میں ہے۔ شیطان اور خنزیر جو ہے نا وہ ام الانبیاء، جو ہزاروں انبیاء ان کی یہ ہے کہ بطن سے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت سارہ کا بیٹا ہے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انہی کے اولاد میں سے سینکڑوں انبیاء آ گئے۔ اللہ نے ان میں بڑی تعداد انبیاء کی پیدا کی۔ ام الانبیاء کو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، یہ ام الانبیاء ہے۔ ام الانبیاء کو کہہ رہا کس شیطان کو لے کر کے آپ میرے پاس آ گئے؟ آپ سمجھ رہے؟ جیسے کہ ہمارے مولوی لوگ یہ جو قرآن کے حافظ قاری، یہ بڑے شیطان ہیں، یہ آپ کے حکمرانوں کی نگاہوں میں ہم سے بڑا شیطان کوئی بھی نہیں۔ یہ تبلیغی، یہ دہشت گرد، یہ شیطان خنزیر اٹھ کر کے ام الانبیاء کو کہہ رہا کہ کس شیطان کو لے کر کے آئے۔ پھر یہ کہ تھوڑی سی غیرت آ گئی تو حضرت حاجرہ کو، بعض کہتے ہیں ان کی بیٹی ہے اور کہیں بتاتے کہ اس کی لونڈی ہے، حضرت حاجرہ کو گفٹ کے طور پر حضرت سارہ کو دے دیا، یہ لے جا۔ حضرت سارہ باہر آ گئی خوشی خوشی، اور لونڈی بھی لے کر کے، خادمہ بھی لے کر کے آ گئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مکار کی مکاریوں کو، ان کے غلط عزائم کو خاک میں ملایا، اس کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، مجھے عزت بخشی۔ ہے پیارے ابراہیم ابو محمد بھی ہے، میرے پیارے محمد کی بھی ابا ہے، پیارے محمد بھی انہی کی اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ مختلف آزمائش، وہاں مصر سے پھر واپس آپ فلسطین چلے گئے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بنی اسرائیل یہودیوں کے انبیاء وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب یہودیت وہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی یہ کہ اولاد، وہ مذہب یہودیت اور اسرائیلی وہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا جو مذہب، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اسلام یہیں سے، مسلمان ہیں۔ اب دعویٰ یہ ہے ابراہیم پر اتفاق ہے، تینوں کا اتفاق ہے، لیکن اتفاق کر کے پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ کہہ رہے یہودی کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور ہم مسلمان کہہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، مسلم تھے، اور اس نے یہ ہے کہ ہمارا نام ہی رکھا ہے مسلم، اس نے ہمیں بتا دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہودیت، ظاہر ہے کہ یہودیت وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہی ہے۔ اب یہ یہودیوں کا دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اسی طریقے پر یہ کہ عیسائیوں کا کہنا کہ حضرت یہ کہ عیسائی جو ہمارا مذہب ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، قرآن نے اس کی تردید کی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ مشرک کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کسی بڑے کا نام تو لیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کلندر بابا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کلندر بابا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے داتا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے داتا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم حضرت ابو بکر عمر عثمان علی یہ ہمارے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ مسئلہ آسان ہے، جا کر کے داتا سے پتہ کرو کہ تو اس مقام پہ کیسے پہنچا، کلندر بابا سے ان سے پتہ کرو کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے، اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ، آپ کا کردار کیا تھا، تو وہ بتائیں گے کہ میں راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا، پیارے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا تھا، میں رب کو پوجنے والا تھا، اور جب تم میری قبر کو پوجتے تو تمہارے جیسے بغیرت بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کلندر سے پتہ ہر ایک کھینچتا ہے، تو بڑوں کو اپنے طرف تو کھینچتا ہے کہ تو قرآن کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان باطلہ شرک سے، بت پرستی سے بالکل ایک سائیڈ پہ، حنیف کا معنی یکسو، تمام سے روگردانی کرنے والا، صرف اللہ کی طرف آپ کا رخ ہے۔ آپ کہتے بھی ہیں سورہ صافات میں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میری منزل میرا رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں۔ اب عیسائیوں سے پتہ کرو کہ آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، تو ادھر سے کہتے بھی ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، اللہ کے جنس میں سے ہیں۔ جیسے اللہ قدیم ہے اور واجب الوجود ہے، اللہ کو کبھی نہ موت آئی ہے نہ آئے گی، موت کا سوال ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی نہیں ہے گی، اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو الہ معبود آپ سمجھیں گے تو اللہ کے پارٹنر ہوگے، باپ بھی معبود بیٹا بھی معبود، تو مشرک کا کوئی دم ہوتا ہے؟ تم تو مشرک ہو۔ اور اگر آپ کہتے کہ نہیں اللہ کو موت نہیں آتی، عیسیٰ علیہ السلام وہ حادث ہے، اس کو موت آئے گی، تو پھر قدیم واجب مطلق قادر مطلق کے گھر میں بیٹا کیسا پیدا ہو گیا؟ کیا کسی کے گھر میں اللہ کا بھلا کریے کہ کوئی بکری پیدا ہو جائے، اس کی بیوی سے بکری پیدا ہو جائے تو یہ کہیں گے، یا بکری کا بچہ پیدا ہو جائے کسی کی بیوی سے تو کیا کہہ دیں گے کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، یہ اسی کا ہے۔ بکری اگر یہ ہے کہ بکری کا بچہ کسی کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ اس رحمت خان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بچہ پیدا ہو، بھائی وہ تو بکری کا بچہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ ہے اور معبود ہے جیسے کہ اللہ الہ اور معبود ہے، تو پھر تو آپ نے پارٹنر بنایا، شریک بنایا۔ اور اگر عیسیٰ کو موت آئے گی، وہ انسان ہے، مخلوق ہے، حادث ہے، اور اس پر فنا طاری ہوگی جیسے قرآن نے بتایا، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا۔ اللہ چاہے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آسمانوں سے آئیں گے، آ کر کے پھر یہاں شادی بھی کریں گے، دجال کے خلاف بھی نکلیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت بھی ہوگی، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوگا، اس کو موت بھی آئے گی، اور پھر میرے قبر جہاں پر میرا مزار ہے میرے ساتھ میرے قریب اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر معبود ہے، الہ ہے، تو تم مشرک ہو، دو معبود تم نے بنا دیا۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنس میں سے نہیں ہے، اللہ معبود ہے، عیسیٰ معبود نہیں ہے، عیسیٰ مخلوق ہے، تو پھر یہ ہے کہ خالق کے گھر میں مخلوق یہ اس کا بیٹا کس طرح بنا؟ تو باقی مخلوقات کو پھر بیٹے کیوں نہیں بناتے؟ پھر مسئلہ تو وہی پٹھان والا ہوگا۔ تو پھر اس سے پٹھان نے کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ عیسائی سے کہا کہ جی اللہ کے کتنے بیٹے ہیں، اللہ کی عمر کتنی ہے؟ تو عیسائی مولوی نے کہا کہ جی اللہ کی عمر تو ہزاروں لاکھوں سال ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس کی تو نہ ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ کہا کہ اللہ طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں؟ اس نے کہا بکواس کرتے ہو خان صاحب، اللہ تو بہت طاقتور ہے۔ تو کہا کہ مولوی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنا طاقتور اللہ، اس کا ایک بیٹا عیسیٰ پیدا ہو، میں پٹھان ہوں، میرے تو 11 بیٹے، میرے تو 11 بیٹے پیدا ہو گئے۔ دانش مندی اور عقل کے پیش نظر اگر آپ دیکھیں گے نا تو عیسائیت وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ مسئلہ رہ گیا یہودیت کا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا تو تم گوشالہ پرست ہو، گاؤں پرست ہو۔ یہ یہودی گئے پتہ نہیں ہندوستان سے، آج بھی ہندوستان میں دیکھو گائے کے لوگ پرستش کرتے، گوشالہ کی پرستش کرتے ہو، گوشالے کو پوجتے بھی ہو، اور پھر بھی ابراہیم تمہارا تھا۔ اور مشرکین مکہ کہتے کہ ابراہیم بڑوں کو ہر ایک اپنے طرف کھینچ رہا ہے، اور مشرکین مکہ کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئے، فرمایا کہ میں اب کعبۃ اللہ میں داخل تو نہیں ہوں گا، یہ جو کوٹھی ہے اس میں سے پہلے بتوں کو تو نکالو۔ بخاری شریف کی روایت ہے 360 بت تھے،
360 بت ان کو ایک ایک کر کے نکالا۔ حضرت اقدس کی دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کو یہ کہ ان کو گھومتے جاتے اور فرماتے جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل۔ حق آ گیا، توحید آ گئی، توحید آ گئی، دین خالص آ گیا، وزہق الباطل، شرک چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، شرک تو اس طریقے پر اللہ اس کو ذلیل کر کے بھگا دیتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، حق کو اٹھا کر کے باطل کے دماغ پہ مار دیتے ہیں۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عیسائی ہے، عیسائی تو تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی یہ کہ بیٹے بناتے ہو، اور حضرت مریم کو بعض ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے۔ تو ابراہیم، یہ تو گندا مذہب تمہارا، ابراہیم تو اس مذہب کے پیروکار کیسے تھے؟ اور ادھر عیسائی یہودیت کہ گوشالہ کی پرستش کرتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلم تھے، وہ مسلم تھے۔ اور آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے، یہ میرا اور آپ کا نام سب سے مسلمان تو پاکستان میں یہ نام ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، یہ عربی نہیں ہے لفظ، مسلمان کہیں نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث میں جہاں لاکھوں صفحات ہم لوگ چھان بین کرتے ہیں، عربی میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے۔ مسلمان تو پاکستان میں، پاکستان کی جب بنیاد پڑ گئی تو مسلمان لفظ ہے۔ مسلم بانٹنے والا، مومن ایمان والا، امن بانٹنے والا، عافیت بانٹنے والا، سلامتی بانٹنے والا، ہمارے یہ دو نام ہیں، مسلم اور مومن۔ سب کو سبحان اللہ۔ یہ نام ابراہیم علیہ السلام نے، هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے ابا ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ اصل ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام تمہارا رکھا۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس مذہب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ باقی پاکستان کے دستور میں لکھا گیا مسلمان، ایک ہے مومن اور ایک ہے مسلم۔ قرآن نے کبھی تھوڑا سا ان میں فرق بھی کیا گیا۔ مسلمان یہ کہ اوپر سے سفید کپڑے ہو، پگڑی سی بھی ہو، اور زبردست نفلیں پڑے، اندر یہ کہ بعض بدو ہوتے تھے دیہاتی، اندر وہ منافقت۔ اور مومن اس کو کہتے کہ اندر سے بھی اللہ کو اس نے مانا ہو، قرآن کو اندر سے اس نے تسلیم کیا ہو۔ تو ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ پاکستان میں ہمیں لوگوں کو ہم نے قرآن تو ان کا مذہب ہم چھوڑیں گے بھی نہیں کہ یہ مذہب ان کا قرآن بن جائے، قرآن دستور ان کا بن جائے، اس لیے انہوں نے منشور میں لکھ دیا کہ مسلمان، مومن بھی لکھا نہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا، قرآن پاک میں آپ مطالعہ کریں اول سے آخر تک، تو چونکہ اردو ترجمہ تو آپ کو بھی آتا ہے، چاہے آپ شیخ الہند کا ترجمہ لے لیں، چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اللہ محمد رضا خان کا ترجمہ لے لے، اور اسی طریقے پر مولانا فتح جالندری کا کسی کا بھی ترجمہ، تو قرآن پاک میں اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں، اللہ کی جتنی بھی نصرتیں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی ساری نصرتیں وہ اس پر ہے، مدد اللہ کی ایمان پر ہے۔ آپ دیکھیں ابتدا میں الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب ایمان، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بالکل پہلی صورت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور آگے فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ پکی ہدایت پر ہے، اللہ کی جانب سے جو ہدایت آئی ہے، یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، یہ پکی ہدایت پر ہے۔ واولئک ھم المفلحون، دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی ملے گی، فلاح اور کامیابی ان کو ملے گی کہ جن کے پاس ایمان ہوگا، اصل ایمان اندر کا سرمایہ ہے۔ اور پاکستان کے دستور میں انہوں نے لکھا مسلمان، لفظ مومن لکھا بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے کھلاڑی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آج بھی کہہ دو، شریعت ظاہری طور پر جو جیسے عبداللہ بن ابی یا اس قسم کے منافقین کو، جو منافقین ہوتے ہیں ان کو بھی احکام مسلمانوں کے اوپر جاری ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اسلام بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے، دونوں۔ آدمی اوپر سے جیسے صحیح ہو، اندر سے بھی اسلام کو تسلیم کیا ہو، اور قرآن کو اس نے مانا ہو، خدا کو مانا ہو، وہ چیز تو ہم نے کرنی بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین، یہودی بھی نہیں تھے کہ تم گوشالہ پرست ہو، نصرانی بھی نہیں تھے تم عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے، اس کی والدہ کی بھی، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرک تم 360 بتوں کو پوجتے ہو،
ابراہیم تمہارے کہاں؟ اس لیے بتائیں ان اول الناس بھی ابراہیم، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تر ابراہیم کے، ان اول الناس بھی ابراہیم للذین اتبعوہ، جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، توحید میں ان کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی، یہ نبی محمد، ان اول الناس بھی ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، یہ نبی آخری نبی، یہ اس کی جماعت، یہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہم کو واقعتاً قریب بنا دے، اللہ واقعتاً یہ ہے کہ ہمیں قریب بنا دے۔ نام تو ہمارا ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اسلام کا، لیکن یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہم میں بدعات ہوتے اور خرافات ہوتے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم یہ ہو گیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، لوگوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم پہ جہاں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، ابراہیم علیہ السلام مستری اور بیٹے کی حیثیت وہ مزدور کی، سبحان اللہ، وہ بلاک اٹھا کر کے پتھر لا کر کے دے رہے۔ مزے کی بات پھر یہ کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اور کوئی سیڑھی نہیں، تو ایک پتھر لایا گیا، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے ایک بلاک رکھ دیا، دیوار اور اونچی ہو گئی، یہ پتھر نیچے سے اور اونچا ہوتا تھا، اور پھر اور بلاک رکھ دیے، تو یہ جس پتھر پہ آپ کھڑے ہو گئے تھے وہ پتھر آج بھی نشانہ موجود ہے۔ آج جا کر کے دیکھیں بیت اللہ کے بعد وہ شیشے میں بند ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نقشہ پتھر پہ موجود ہے۔ عربی میں پتھر کو کہتے ہیں حجر، حجر کا معنی بہت سخت، بہت سخت۔ ایک ہوتا ہے نا ٹماٹر، تو ٹماٹر میں تو ایسے ہاتھ لگائیں گے تو گھس جائے گا، اس میں انگلی اس میں جائے گی، لیکن حجر کا معنی سخت۔ پتھر سے زیادہ سخت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، پتھر اتنا سخت، لیکن وہ پتھر بھی نبی کے سامنے، نبی کے قدم مبارک کو، پاؤں مبارک کو اپنے سینے میں جگہ دے دی، آج بھی نقشہ موجود ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے سینوں میں پیارے محمد کو جگہ دے دو، اپنے سینوں میں قرآن کو جگہ دے دو، اپنے سینوں میں، اور اگر کوئی زیارت کرنا چاہے، آپ متوجہ ہو تو بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ انسان کا جو قدم ہوتا ہے یہ انسان کا 7واں حصہ ہوتا ہے۔ فرض کر لو یہ میرا قدم ایک بالشت ہے، یہ قدم میرا ایک بالشت ہے، تو اس کے پھر یہ ہے کہ میری قد جو ہوگی وہ 7 بالشت کی ہوگی۔ انسان کا جو قدم ہوتا ہے انسان کا 7واں حصہ ہوتا ہے۔ آج نماز سے فارغ ہو کر جا کر اپنے آپ کو ماپتے رہنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ قدم جو ہوتا ہے وہ 7واں حصہ انسان کا ہوتا ہے۔ قدم اگر 1 فٹ ہے تو بندہ 7 فٹ کا ہوگا، 7 فٹ کا ہوگا، اور اگر 1 فٹ سے کم ہے تو پھر کم ہی ہوگا۔ 1 بالش ہے تو 7 بالش کا آدمی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قد کا اندازہ وہاں جا کر کے اس کو جب آپ دیکھیں گے اس کے قدم مبارک کو، تو اس سے اندازہ کرو کہ آپ کی قد مبارک جو تھی اس کی 7 گنا تھی۔ ابراہیم کی قد اس کے پاؤں سے معلوم ہے۔ اور دوسرا نقشہ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس میں جسم اور قد و قامت میں میں اپنے ابا ابراہیم کے مشابہ ہوں، رسول پاک نے فرمایا میں جسم میں اور قد و قامت میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی مشابہ۔ تو ابراہیم کی قد تو اس پاؤں سے معلوم ہے، جب ابراہیم کی قد آپ کو معلوم ہوگی تو پیارے محمد کی قد بھی وہیں سے معلوم ہوتی ہوتے۔ ہمارے یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بعض لوگ والد صاحب یہ ہے کہ بڑا ہوتا ہے، لمبا تھیڑنگا ہوتا ہے، اور بیٹے چھوڑے سے ٹگو ہوتے۔ میرے اپنے باقی بھائی تو وہ آسمان سے بات کر رہے، میں خود ان کے یہ ہے کہ میں چھوٹا ہوں ان کی بنسبت، لیکن یہاں فرمایا کہ میرے ابا کی جو قد تھی ابراہیم علیہ السلام کی وہی میری قد ہے، اور ابراہیم کی قد وہاں پر بالکل وہ پتھر آپ کو بتا رہا ہے، یہ ابراہیم کا پاؤں مبارک ہے، یہ قدم مبارک ہے، تو اس کی قد ابراہیم کی اس قسم کی، اس کو 7 میں ضرب تو یہ 7 تک پہنچے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قد بھی معلوم، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ طوفان نوح میں یہ کعبۃ اللہ تو سب سے پہلے فرشتوں نے یہ ہے کہ تعمیر کی بنیاد رکھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خود اس کا حج بھی کیا ہے، لیکن پھر طوفانوں میں یہ ختم ہو گیا۔ اس تعمیر کی تجدید جو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ربنا، باپ اور بیٹے دونوں
بنیاد کعبۃ اللہ کے اٹھا رہے اور دعا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہے نبی کے اخلاص میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی نبی کہہ رہا ہے پروردگار ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے، ہمیں اخلاص نصیب فرما دے. ہے آج اگر مولوی کو مدرسہ بنانے میں یہی اخلاص ہو، آپ یہ دعا کریں کہ ہم تو نالائق لوگ ہیں، لیکن دعا کرے اللہ ہماری ان مسجدوں کو، ہمارے ان مدرسوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج اگر وہی اخلاص ہو جو ابراہیم علیہ السلام جیسے دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ان کے اخلاص میں سوال ہی نہیں ہے، کس کو شک ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کی نیت میں ریاکاری کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی نبی بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے فرما رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فریادوں کو سننے والا تو بھی ہے اور نیتوں کو جاننے والا بھی تو ہے، سمیع بھی ہے، فریادوں کو سننے والا، علیم، نیتوں کو جاننے والا. آپ ہی کو پتہ ہوگا کہ ابراہیم کا اخلاص کتنا ہے اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا اخلاص. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو، میرے پوری اولاد کو، ہم سب کو یہ کہ اے اللہ اپنا فرمان بردار بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ میری اولاد کو بھی فرمان بردار بنا دے. ہمارے تو اٹھتے ہیں پروردگار بیٹے کو میرے گریجویٹ بنا دے، میرے بیٹے کو LLB بھی کرا ہے، LLB کا امتحان چل رہا ہے، MBBS ڈاکٹر بنا دے، اس کو کرنل بنا دے، اس کو میجر بنا دے، اس کو لوسی بنا دے، اس کو DC بنے حرام خور، کمشنر بنے حرام خور. ہے یہ باپ نہیں ہے، یہ دشمن ہے اولاد کا. جو صحیح دماغ والے ہوتے ہیں ابا یہ دعا کر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری اولاد کو اپنا فرمان بردار بنا دے. ہمیں وارنا مناسکنا، حج کے احکام بھی ہمیں بتا دے، اے احکام شریعہ ہمیں بتا دے، احکام شریعہ بتا دے، اے اللہ احکام شریعہ حج کے احکام بھی ہمیں بتا دے. وتب علینا، پھر حج کریں گے، حج کے اندر ریاکاری بھی نہ ہو. وتب علینا، ہمارے توبہ کو قبول فرما دے. انک انت التواب الرحیم، یہ تیسری دعا ہے. اللہ بیت اللہ کو دعا قبول فرما دے. اللہ نے قبول کر دیا. یہ بیت اللہ کبھی بند نہیں ہوا ہے، یہ کرونا مرونا میں بند ہو گیا. انتظار کرو کہ کہیں خدا کا عذاب تو تو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ احمق ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بیک وقت جھاڑو پھیر دے. کرونا مجھ سے کسی نے کہا، کسی موجر نے کہ آپ اپنی مسجد کیوں بند نہیں کرتے وہاں جب کعبۃ اللہ بند؟ میں نے کہا پکا بے غیرت ہے وہ دنیا کا، وہ پکا بے غیرت ہے، پرلے درجے کے ذلیل قسم کا انسان. بات صاف سی ہے، جس کو عشق کرنا ہے تو پھر وہ ڈرتا بھی نہیں ہے. بات صاف بتا دیں گے، پرلے درجے کا بے غیرت ہے دنیا کا. کعبۃ اللہ بند ہو، مصیبتوں میں لوگ کعبۃ اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ کعبۃ اللہ، کعبہ کا معنی ابری ہوئی جگہ. یہاں سے سیلاب جیسے آتا تھا، میرے نبی نے فرمایا جب سیلاب کا پانی جب آتا تھا نا تو ایسے گھوم کر کے، اس پانی کا رخ یہ تھا، ادھر کعبۃ اللہ تھا، لیکن پانی اپنے رخ کو چھوڑ کر یہاں پہنچ کر کے گھوم کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر آگے چلتا تھا. یہی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں ٹیلا سا بنا ہوا تھا، اس کو کھود کر کے ابراہیم نے بنیاد نہیں رکھی، بنیاد رکھی ہوئی تھی، وہ بنیادیں بالکل پھر ظاہر ہو گئی. پھر وہیں سے پھر اس لیے آپ اس کو اونچے کریں. اذ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم نے بنیاد نہیں رکھی ہے، آپ نے ان قواعد کو اونچا کر دیا. بنیاد تو پہلے سے تھی، فرشتوں نے رکھی. اللہ اس کو قبول فرما دے. اللہ میری اولاد کو فرمان بردار بنا دے. اپنی اولاد کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے یہی دعا مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی. اور اللہ ہمارے حج کو قبول فرما دے، ہمیں احکام شریعہ بتا دے. ظاہر ہے اللہ اپنی مرضی کی باتیں ہمیں بتا دے، اپنے نامرضی باتوں سے ہمیں بچا دے. یہ 3 دعائیں. چوتھی دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ فلسطین میں مسجد اقصی میں جیسے کہ وہاں اپنے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء، آخری نبی اور آخری قبلہ وہ یہی ہوگا. اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ایک نبی بھیج دے یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں، قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کو بتا دے.
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کتاب کے حلال و حرام ان کو بتا دے، والحکمت اور حدیث ان کو بتا دے۔ قرآن پاک میں ہے نماز پڑھو، قرآن میں ہے کہ زکوٰۃ دے دو، قرآن میں ہے کہ حج کرو، قرآن میں یہ ہے کہ روزہ رکھو، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ روزہ ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے، نماز کی تفصیل کیا ہے، صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ہماری حکومتوں کی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں اس قسم کے لوگ چینلوں پر ان کی گفتگو ہوتی ہے، جب قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے۔ یہ سب کچھ بے دین لا مذہب قسم کی حکومتوں کا، یہ سب کچھ ان کی بدماشی، ان کی نحوست ہے، ورنہ یہ اس کو پکڑ لیں اور ہم غریبوں میں سے کسی ملا کو پکڑ لیں، ان کو دونوں آپس میں بٹھائیں، جیسے کہ کرکٹ کے تماشے دیکھتے ہو، کبھی مولویوں کا تماشا بھی دیکھ لو۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہم قرآن کو مانتے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن میں کہا ہے کہ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، وتر کیا ہے، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں نبی کی نشست و برخاست، نماز نبی کی، حضرت نے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک حدیثوں میں پوری تفصیل بتا دی کہ ہاتھ اٹھاتے کہاں تک اٹھاتے، ہاتھ باندھتے کس طریقے پر باندھتے، رکوع کی کیفیت کیا ہوتی تھی، پھر رکوع سے سر اٹھاتے اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، سجدے میں جاتے سجدے میں کیا پڑھتے اور رکوع میں کیا پڑھتے، ساری تفصیلات وہ قرآن میں نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جس طریقے پر آدمی نجاست سے، ظاہری نجاست سے غسل اور وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتا ہے، اے اللہ ایسا نبی بھیج دے کہ اندر سے ان کو پاک کر دے، اندر سے پاک کر دے، اندر حسد سے، بغض سے، کینہ سے، غیبت سے، اس قسم کے گناہوں سے ان کو اندر سے، شرک سے، بت پرستی سے، اس یہ نبی پاک کر دے۔ انک انت العزیز، طاقتور تیری ذات ہے، حکیم تو بھی حکیم مطلق ہے، تیری مرضی ہے کہ یہ نبوت کا تاج تو کس پر رکھے، اللہ ایک نبی بھیج دے کہ ان کی اصلاح کر دے۔ وہ سونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی 4 دعاؤں میں سے یہ آخری دعا ہے، اس لیے میرے نبی برملا یہ فرماتے تھے، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ واہ، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ابراہیم کے دعاؤں کا نتیجہ ہوں کہ ابراہیم روتے رہے۔ آپ کی اور میری دعاؤں سے ہمارے گھروں میں نبی تو پیدا نہیں ہوں گے، لیکن والدین کے دعاؤں سے یہ تو ہوگا کہ حافظ قرآن انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، عالم آپ کو مل جائے گا، آپ کو مفسر مل جائے گا، اللہ آپ کے بیٹے کو مفسر بنا دے، محدث بنا دے۔ نبوت کا نہیں سوچنا، نبی تو آپ کے لیے انگریز خود بنا کر کے بھیجتا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں یہ ہے کہ انبیاء ہی انبیاء آ گئے اور یہاں آخری نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی دعا کریں، اچھے والدین دعا کریں کہ اللہ آپ کی اولاد کو انبیاء والے علوم دے دیں، انبیاء کے علوم دے دے، قرآن کا حافظ ان کو بنا دے، عالم بنا دے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ اور آگے فیصلہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا۔ فرمایا یہ ابراہیم کا دین ہے، یہ ابراہیم کی دعائیں ہیں، یہ ابراہیم کی تمنا ہے۔ ابراہیم پکے موحد تھے، شرک کے خلاف تھے، بدعات کے خلاف تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف آپ کی توجہ تھی۔ فرمایا یہی ابراہیم ہے، آپ ابراہیمی ہو، ابراہیمی ہو۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، کون اس قسم کے پیارے ابراہیم سے، کون اس کی ملت سے، ملت ابراہیمی سے کون روگردانی کرے گا؟ ہاں، پرلے درجے کا کوئی بے وقوف ہی ہوگا۔ ترجمہ جا کر کے کسی، چاہے اللہ محمد رضا خان کا ترجمہ دیکھو یا کسی شیعہ کا ترجمہ دیکھو کسی کا، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اگر مسلمان ہو، مسلمان کے بچے ہو، اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ دال میں تو کچھ کالا کالا ہے۔ میرے باپ کا نام ہے منظور نیک محمد، میں منظور احمد نیک محمد، آپ سمجھے؟ میرے والد صاحب کی زمینیں بھی ہیں۔ اب ہمارے مینگل لوگ آپس میں آ کر کے کہیں کہ نہیں، ہم آپ کو نیک محمد کا بیٹا نہیں مانتے، میں کہا بابا اس پر لوگ موجود ہیں، سب نہیں کہتے، ووٹنگ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ووٹنگ کریں گے، مینگلوں کو اور وڈوالوں کو جمع کر کے ووٹنگ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ تمہیں نیک محمد کا بیٹا مانتے ہیں اور کتنے لوگ تمہیں نہیں مانتے ہیں۔ میرے اندر اگر غیرت ہوگی تو پھر اس کو جوتا رسید کروں گا، اور اگر بغیرت بنوں گا تو پھر ووٹنگ کراؤں گا۔
اگر میں غیرت مند کا بیٹا ہوں تو پھر جوتا رسید کروں گا اس کتے کو کہ جو مجھے کہے کہ جی تو نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے تو نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ تو ہے. ووٹنگ کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ اکثریت جمہوریت کس طرف آ رہی. تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے. قرآن بھی تمہیں لعنتیں بھیج رہا ہے. ووٹنگ ہوتی ہے جی, ووٹنگ ہوتی ہے کہ یہاں اسلامی نظام نافذ کرے یا نہیں. تم اگر مسلمان کے بچے ہو, ماؤں کی بہنوں کے زیورات بیچ کر کے تمہیں دے دیں گے, اور تمہارے اس جہنم کو امریکہ کے جوتے تم کیوں پالش کرتے ہو؟ ہم اپنی ماں اور بہنوں کی بیٹیوں کے زیورات بیچ کر کے تمہارے اس جہنم کو ملعون بھر دیں گے. تم کم از کم اسلامی قانون تو نافذ کرو. ووٹنگ ہوگی اس کے لیے کہ کتنے لوگ. اور ایک ہمارا صدر صاحب گزرا, اس نے ریفرینڈم کرایا. ریفرینڈم کیا کہتے ہیں؟ ریفرینڈم کرایا کہ جی کتنے لوگ اسلام کو مانتے نہیں مانتے. تجھے بھی شرم آنی چاہیے. ہمارے علماء غریب مجبور ہیں. آپ کہیں گے آپ کے مولوی حصے لے رہے. مولوی کہتے ہیں کہ کیا کریں, یہ مسلمان ہیں ایک طرف سے. جی اللہ کو, مولویوں کا انتخابی نشان کتاب ہے, کتاب ہے. پھر ہمارے وہ بلوچن مائی, بلوچ خاتون, اس کے گھر میں سردار آگے, انہوں نے کہا بھی انتخابات ہو رہے, ہمارے جو نے تیر ہے اس کو ووٹ دینا. تیر, سردار صاحب تیر کی طرف سے کھڑے تھے, اور مولوی جو تھا وہ ان کا انتخابی نشان قرآن تھا. سردار نے اپیل کر کے چلے گئے, انتخابات ابھی تک نہیں. مولوی چند دن پہلے آئے تقریر کی کہ تم لوگ ووٹ, کتاب کو ووٹ دے دینا. تو ہماری ماں جو ہے نا, وہ بوڑھی خاتون بلوچن, وہ جا کر کے گھر کے اندر حیران ہو گئی. قرآن اٹھا کر کے سر پہ رکھا, کہا کہ اے قرآن, انہوں نے تو ہمیں حیران کر دیا. کیا کریں؟ آپ کے مولوی کو ووٹ دے دیں, آپ کو ووٹ دے دیں, یا سردار کو جو تیر والا ہے اس کو ووٹ دے دیں؟ اے قرآن, میں بہت پریشان ہوں, کیا کروں؟ آخر کار بلوچن نے کہا کہ اے قرآن, تو ہمیشہ ہمارے گھر میں رہتا ہے, ہمیشہ ہمارے گھر میں, لیکن سردار صرف 5 سال کے بعد ہمارے گھر میں آیا. سردار تو صرف 5 سال کے بعد ہی ہمارے گھر پہ آیا ہے ووٹ مانگنے کے لیے. اے قرآن, آپ ناراض نہ ہونا, آپ کو پڑھیں گے, آپ کو آنکھوں سے بھی لگائیں گے, سینے سے بھی لگائیں گے, لیکن اے قرآن آپ ناراض نہ ہونا. سردار کبھی ہمارے گھر پہ نہیں ہے, کبھی کبھار آتا, 5 سال کے بعد آتا ہے, اس لیے آپ ناراض نہ ہونا. آپ کی تلاوت تو کریں گے لیکن ووٹ سردار کو دیں گے. آج ووٹنگ ہو رہی. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. کون روگردانی کر سکتا ہے اس مذہب سے, اس قرآن سے, ابراہیم کے ان اخلاق سے, اس توحید سے؟ کون پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا؟ تو اب اس کا ترجمہ جا کر کے دیکھ لو. پہلا پارہ ہے اور آخری رکوع ہے, پہلا پارہ ہے اور آخری رکوع, پہلے پیرے کے آخری رکوع. اس کو جا کر کے دیکھو, کسی بھی, چاہے شیعہ کا ترجمہ دیکھو, جو اس دین سے جو روگردانی کرتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اور وہ بے وقوف وہ پھر مولوی کو کہتا ہے کہ تو بے وقوف ہے, وہ تبلیغوں کو کہتا ہے کہ تو بے وقوف ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ, پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ, میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں, قربان جاؤں تجھ پر, ہے میں قسم اٹھا کے, میں اللہ قسم اٹھا کر کے اپنی ذات, اپنی جلالت شان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابراہیم چنا ہوا دانہ ہے, انبیاء کو چن لیتا ہوں, ان جیسے کوئی پاکیزہ دنیا میں کوئی ہوتا نہیں. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, دنیا میں بھی ان کو ہم نے منتخب کیا. وہ ہیرو ہے, اس کے پیچھے چلنے والے بھی ہیرو ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت میں بھی وہ سب سے ممتاز ہوگا. یا اللہ ہم سب کو دین ابراہیمی پہ چلا دے, یہودیت سے بچا دے, نصرانیت سے بچا دے, کفریہ خیالات سے بچا دے, ان کے پیروکاری سے بچا دے. اللہ ہمیں اس حماقت سے بچا دے جیسے کہ ہمارے ملک میں یہ حماقتیں تواتر کے ساتھ چل رہی ہے. تواتر, ووٹ ہو رہا ہے, ووٹ کریں گے کہ کتنے لوگ قرآن کو چاہتے ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے. یا اللہ اس قسم کی حماقتوں سے ہمیں بچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.